نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 54 to 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورت صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت 56 to 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام خاص بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت 58 میں انبیاء اکرام کے انعام یافتہ ہونے کا بیان آیا ہے، اور یہ سجدہ کی آیت ہے۔ آدم کی اولاد میں یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 59 میں نالائق امتوں کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیت 60 to 63 میں پرہیزگاروں کا حسین انجام دکھایا جا رہا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شامل فرما لے۔ آیت 64 to 65 میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہے ان کا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ آیت 66 to 72 میں دیکھیں گے کہ کیا انسان مرنے کے بعد واقعی زندہ ہوتا ہے، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو
اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب اور اس کی سختیوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔